میری جان ہانیہ، میری طرف دیکھو۔ تمہاری ان جھیل جیسی گہری اور اداس آنکھوں میں ڈوب جانے کی تمنا مجھے کب سے تھی۔ آج تم میرے روبرو ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم حقیقت ہو یا میرا کوئی حسین خواب۔ میں تمہارے ان گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں سے اپنی برسوں کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ تم میرے عشق کی وہ انتہا ہو جس کے آگے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور بس تم ہی تم رہ جاتی ہو۔ وزان کی محبت اور چاہت میں ڈوبی ہوئی بھاری اور نشیلی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی تو بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی ہانیہ کے وجود میں ایک لرزش سی طاری ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور وزان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن تھا۔ وزان نے ایسا سا قدم اٹھاتے ہوئے فاصلہ مٹایا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی اور لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میرے قریب مت آئیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مت چھوئیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی محبت کو قبول کر سکوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں ایک ٹھکرائی ہوئی عورت ہوں، مجھے مزید مت آزمائیں۔ مگر وزان پر تو محبت کا جنون سوار تھا۔ اس نے ہانیہ کے جڑے ہوئے کانپتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور انہیں دیوانہ وار چومتے ہوئے سرگوشی کی، تم میری روح کا چین ہو ہانیہ، اور آج میں تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ وزان نے ایک ہی جھٹکے سے ہانیہ کو کھینچ کر اپنے کشادہ سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور سسکتے ہوئے بولی، پلیز مجھے مت ستائیں، میں مر جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر وزان نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا آہنی حصار بنا لیا اور اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بکھیرنے نہیں سمیٹنے آیا ہوں، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنی ماضی کے ہر دکھ کو بھول جاؤ گی۔ وزان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا کہ ان آنکھوں میں صرف میرا عکس ہونا چاہیے، کوئی خوف نہیں۔ وزان کی قربت اور محبت کی شدت دیکھ کر ہانیہ کی مزاحمت دم توڑ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وزان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بستر پہ لٹایا اور اس پر جھک گیا۔ کمرے میں ان کی سانسوں کی تپش بڑھ گئی۔ وزان نے ہانیہ کو اپنی دیوانہ وار محبت کے حصار میں لے لیا اور قربت کی تمام حدیں عبور کر دیں۔ وہ لمحہ محبت کی معراج پہ تھا، لیکن پھر اچانک وزان کا ہاتھ رک گیا اور اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ یکدم ہانیہ سے الگ ہوا اور بے یقینی کے عالم میں بیڈ شیٹ پر لگے ہوئے سرخ گہرے نشان کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وزان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہانیہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور بھری ہوئی آواز میں بولا، ہانیہ، یہ نشان گواہی دے رہا ہے کہ تم تو کنواری ہو اور تمہیں آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ وزان کو ایسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا دماغ گھوم گیا کہ شہروز نے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا اور اپنی کمزوری چھپانے کے لیے اس معصوم پر کتنا گھٹیا الزام لگایا تھا۔ وزان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا کہ اس نے شہروز کی باتوں میں آ کر ہانیہ کے کردار پر شک کیوں کیا تھا۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر دوبارہ ہانیہ پر جھکا اور اس کے پورے چہرے کو دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو ہانیہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں، تم تو ہیرو سے بھی زیادہ قیمتی نکلی ہو، تم تو بالکل پاک صاف ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا اور جس نے بھی تمہاری طرف میری آنکھ سے دیکھا میں اس کی دنیا اجاڑ دوں گا۔ ہانیہ بھی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی جیسے اس کے اندر کا سارا غبار نکل گیا ہو۔ ہانیہ وزان کے سینے سے لگی ابھی لرز رہی تھی اور اس کا یہ خوف بے وجہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی روح پر ماضی کے جو زخم لگے تھے وہ اب تک تازہ تھے۔ وزان کی محبت بھری باتیں سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ وقت گھوم گیا جب وہ ایسی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ یہ چند ماہ پہلے کی بات تو نہیں ہے جب وہ اپنے چھوٹے سے یہ چند ماہ پہلے کی بات ہی تو ہے جب وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ ہانیہ ایک انتہائی معصوم اور سادہ لو لڑکی تھی جسے دنیا کی چالاکیوں اور فریب کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور اس کی پوری دنیا اس کے گھر کی چار دیواری تک محدود تھی۔ دوسری طرف شہر کے پوش علاقے میں ایک عالیشان بنگلے کا وارث شہروز ایک امیر کبیر بزنس مین تھا، مگر طبیعت کا انتہائی مغرور اور ظاہری نمائش کا شوقین تھا۔ اس کے والدین بیٹے کی شادی کے لیے بہت فکر مند تھے۔ شہروز کی ماں نے پیار سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا اب تو شادی کر لو، ہم تمہارے لیے چاند جیسی بہو لانا چاہتے ہیں۔ شہروز نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ ماں جہاں آپ کی مرضی ہو کر دیں، بس لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے اور خاموش تباہ ہو جو میرے معاملات میں دخل نہ دے۔
شہروز کے والدین نے ہانیہ کا رشتہ دیکھا تو انہیں بہت پسند آیا، کیونکہ ہانیہ کی شرافت اور خوبصورتی محلے بھر میں مشہور تھی۔ اگلے ہی دن شہروز اپنے والدین کے ساتھ ہانیہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچا۔ ہانیہ کے والدین شہروز کی عمارت اور اس کے والدین کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے۔ شہروز کے والد نے بڑی عاجزی سے کہا، بھائی صاحب، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، ہمارے ہاں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ہانیہ کے والدین نے سوچا کہ اس کی بیٹی کا نصیب کھل جائے گا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ ہانیہ کو جب بتایا گیا تو اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ شہروز کے دوست وجدان کا اس کے دوران کوئی ذکر نہیں تھا کہ وہ ان دونوں اپنے بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا، اور شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ شادی کا دن آ گیا اور ہانیہ سرخ جوڑے میں ملبوس چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ رخصتی کے بعد جب وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر روئی تو پورا محلہ سوگوار ہو گیا۔ ہانیہ کے والدین نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اپنے لختے جگر کو رخصت کیا، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ کانٹوں کے بستر پر بھیج رہے ہیں۔ شادی کی پہلی رات کمرے کو پھولوں اور موم بتیوں سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں گلاب اور چمیلی کی مہک رچی بسی تھی۔ ہانیہ گھونگھٹ نکالے بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور شہروز اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اضطرابی کیفیت تھی جو وہ اپنے مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور ہانیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ شہروز نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہانیہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے حسن کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں کو تھاما اور بولا، ہانیہ، تم بہت خوبصورت ہو۔ شہروز نے ہانیہ کے قریب ہونے کی کوشش کی اور اسے اپنی باہوں میں لینے کے لیے جھکا، مگر چند ہی لمحوں بعد اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے اور اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا مگر اپنی جسمانی اور مردانہ کمزوری کی وجہ سے ہانیہ کے قریب جانے میں بری طرح ناکام رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کا احساس کمتری شدید غصے اور جنون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز سے ہانیہ ڈر کر چیخ پڑی اور سہم گئی۔ شہروز نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو بالوں سے دبوچ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم میں وہ کشش ہی نہیں ہے جو ایک مرد کو اپنی طرف راغب کر سکے۔ تم بالکل ٹھنڈی اور بے جان لاش ہو۔ تمہیں دیکھ کر میرے جذبات ہی نہیں جاگتے۔ ہانیہ حیرت اور دکھ کی تصویر بنی سے دیکھنے لگی کہ ابھی تو یہ شخص پیار سے بات کر رہا تھا، اچانک اسے کیا ہو گیا؟ ہانیہ نے روتے ہوئے بولا، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ شہروز نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بولا کہ اپنی بکواس بند رکھو اور کان کھول کر سن لو۔ اگر یہ بات اس کمرے سے باہر گئی تو میں دنیا کو بتا دوں گا کہ تم بدکار ہو اور تم میں نقص ہے۔ دنیا میری بات مانے گی کیونکہ میں مرد ہوں اور تم ایک کمزور عورت ہو۔ ہانیہ اس کے لہجے کی درندگی اور وحشت دیکھ کر لرز گئی اور بیڈ کے کونے میں دبک کر رونے لگی۔ وہ ساری رات سسکتی رہی اور اپنے نصیب کو کوستی رہی، جبکہ شہروز اپنی نامردی کا سارا ملبہ اس معصوم پر ڈال کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس نے ایک معصوم کلی کو مسل کر رکھ دیا ہے اور اس کی روح پر کتنے گہرے زخم لگے ہیں۔ شادی کو 1 مہینہ گزر گیا اور ہانیہ کی زندگی جہنم کا نمونہ بن گئی تھی۔ شہروز نے اسے ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ اپنی کمزوری کا سارا غصہ ہانیہ پر نکالتا اور اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ شہروز کے والدین بھی اپنے بیٹے کی محبت میں اندھے تھے اور انہیں ہانیہ کے آنسو نظر نہیں آتے تھے۔ ٹھیک 1 مہینے بعد وجدان کی واپسی ہوئی۔ وجدان شہروز کا سب سے قریبی اور جگری دوست تھا جو بیرون ملک مقیم تھا اور شادی پر نہیں آ سکا تھا۔ وجدان ایئرپورٹ سے سیدھا شہروز کے گھر پہنچا تاکہ اسے شادی کی مبارکباد دے سکے اور کچھ دن وہیں قیام کرے۔ جب وجدان گھر میں داخل ہوا تو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ شہروز اور اس کے والدین بیٹھے تھے۔ وجدان کو دیکھتے ہی شہروز اٹھ کر کھڑا ہوا اور گرم جوشی سے گلے ملا۔ ارے یار وجدان، تم کب آئے؟ بتایا بھی نہیں۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا، بس تم سے ملنے کی تڑپ تھی اس لیے سیدھا یہیں آ گیا۔ اچانک وجدان کی نظر کچن سے نکلتی ہوئی ہانیہ پر پڑی جو ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔
ہانیہ کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ وہ کسی نئی نویلی دلہن کی بجائے کوئی بیمار اور لاچار عورت لگ رہی تھی۔ شہروز نے ہانیہ کو دیکھا تو فوراً اپنے لہجے میں سختی لے آیا اور سب کے سامنے چلا کر بولا کہ وہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ مہمان آیا ہے، چائے لاؤ اور تمیز سے پیش آنا، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتا۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ ورزان کے آگے رکھا تو ورزان نے دیکھا کہ ہانیہ کے کلائی پر نیل کے واضح نشان تھے اور انگلیاں سوجی ہوئی تھیں۔ ورزان کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہروز کی بیوی ہے جس کی وہ اتنی تعریفیں سن رہا تھا۔ ورزان نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں اتنا گہرا خوف اور ویرانی نظر آئی کہ اس کا اپنا دل کانپ گیا۔ ورزان نے خاموشی سے چائے کا کپ تھام لیا مگر اس کی نظریں ہانیہ کے چہرے پر جمی رہیں۔ جو نظریں جھکائے فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ ورزان کے ذہن میں سوالات کا طوفان امٹ گیا کہ شہروز اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے اور ہانیہ اتنی خوف زدہ کیوں ہے۔ ورزان نے گہری سانس لی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا مگر اس کا ذہن الجھ گیا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ناشتے کی میز پر چھائی ہوئی خاموشی ورزان کے لیے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ شہروز بظاہر اخبار پڑھنے میں مصروف تھا مگر اس کی شاطر آنکھیں کھنکیوں سے ورزان کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ بار بار کچن کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ہانیہ موجود تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور کئی بار ایسا ہوا کہ ورزان نے کچھ محسوس کیا مگر اس کا ذاتی معاملہ خیال کر کے وہ چپ ہی رہا اور اپنے جذبات کو دبائے رکھا۔ ورزان جب بھی ہانیہ کی معصوم اور اداس صورت دیکھتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھتی جو محض ایک دوست کی بیوی کے لیے ہمدردی نہیں بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر تھی۔ ایک ایسا انجانا جذبہ جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ ہانیہ کی پاکیزگی اور مظلومیت کی سحر میں گرفتار ہو رہا تھا۔ شہروز کے دل میں ایک جلن سی محسوس ہوئی اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھا اور اب ورزان کی ہانیہ میں دلچسپی خواہاں وہ ہمدردی کی ہی کیوں نہ ہو اس کے مردانہ انا پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ آج بھی کھانے کی میز پر پہلے تو اس نے ہانیہ کو بلا وجہ ہی ڈانٹ دیا، پھر اس نے فوراً اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بڑی مہارت سے بات کا رخ موڑتے ہوئے بولا، یار ورزان، تم جانتے ہو کہ شادی کے بعد لڑکیاں ذرا شرمیلی ہو جاتی ہیں۔ ہانیہ بھی بس ذرا گھریلو قسم کی ہی ہے، زیادہ گھلتی ملتی نہیں ہے، اس لیے ذرا گھبرا رہی ہے۔ تم کھانا کھاؤ، یہ سب چھوڑو۔ ورزان نے اس بات میں سر ہلایا مگر اس کی چھٹی حصے سے مسلسل خبردار کر رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا ورزان اپنے کمرے سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ہانیہ لاؤنج میں صفائی کر رہی ہے۔ ورزان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے سوچا کہ یہی موقع ہے حقیقت جاننے کا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور ہانیہ کے سراپے کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے ہر دکھ کو چن لے اور اسے اپنی پلکوں پر بٹھا لے مگر رشتوں کی رنجشوں نے اسے جکڑ دیا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، بھابھی اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں لگتی ہیں؟ شہروز تو آپ کا بہت خیال رکھتا ہے، پھر یہ خوف کیسا؟ ہانیہ نے چونک کر ورزان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے امید کی کرن جاگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لب کھلے مگر پھر اسے یاد آیا کہ شہروز نے کہا تھا کہ اگر منہ کھولا تو زبان کاٹ دوں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس بیمار ہوں، کچھ دنوں سے اس لیے کمزوری ہے۔ شہروز میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں کہتے ہوئے ہانیہ وہاں سے تیزی سے چلی گئی۔ ورزان وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھسک جاگی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑے شہروز نے یہ سارا منظر دیکھ لیا ہے۔ شہروز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ہانیہ اور ورزان کی گفتگو نہیں سنی تھی مگر ان کے درمیان کھڑے ہونے اور ہانیہ کے گھبرا کر جانے اور اس نے اپنے شک کی اینک سے دیکھا اور ایک غلط مطلب اخذ کر لیا۔ اس کے دماغ میں شیطان نے وسوسے ڈال دیے کہ ضرورت ان دونوں کے بیچ کچھ ضرور چل رہا ہے یا ہانیہ ورزان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رات کا وقت ہانیہ کے لیے قیامت بن کر آیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا شہروز نے اپنی بیڈ اتار لی اور ہانیہ کی طرف بڑھا۔ ہانیہ جو بستر ٹھیک کر رہی تھی شہروز کے تیور دیکھ کر پیچھے ہٹی۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ بڑی باتیں ہو رہی تھی آج لاؤنج میں۔ شہروز گھرایا، بتاؤ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے اور تم اس سے کیا اشارے کر رہی تھی؟
ہانیہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ خدا کی قسم شہروز، انہوں نے بس خیریت پوچھی تھی، میں نے تو کوئی بات نہیں کی، میں تو وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مگر شہروز پر جنون سوار تھا، اس نے ہانیہ پر بیلٹ برسانا شروع کر دیے۔ جھوٹ بولتی ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم دونوں کو خسر پھسر کرتے ہوئے۔ تم میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میرے ہی دوست کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہو۔ تم جیسی عورتوں کو میں خوب پہچانتا ہوں۔ ہانیہ چیخیں مارتی رہی، اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی، مگر شہروز نے اسے تب تک مارا جب تک وہ نڈھال نہیں ہو گئی۔ وہ ساری رات زمین پر پڑی سسکتی رہی اور شہروز بیڈ پر لیٹا اپنی نامردی اور شک کی آگ میں جلتا رہا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر فضا میں شدید تناؤ تھا۔ شہروز کے والدین بھی میز پر موجود تھے اور خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہانیہ کچن سے چائے کی ٹرے لے کر آئی تو اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی اور کل رات کے تشدد کی وجہ سے اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، جسے اس نے دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ورزان نے جیسے ہی ہانیہ کی یہ حالت دیکھی، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کے اندر چھپے ہوئے جذبات جو بار بار دبا رہا تھا، اب بے چینی بن کر اس کے چہرے پر امڈ آئے۔ ہانیہ جیسے ہی ورزان کے قریب آئی تاکہ کپ میز پر رکھ سکے، کمزوری اور درد کی وجہ سے اسے چکر سا آیا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی۔ ورزان نے اضطراری طور پر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ہانیہ کو سہارا دیا اور گرتی ہوئی ٹرے کو تھاما تاکہ گرم چائے ہانیہ پر نہ گر جائے۔ ورزان کے منہ سے بے اختیار نکلا، دھیان سے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے بارود کے ڈھیر پر چنگاری کا کام کیا۔ شہروز نے جو پہلے ہی طاق میں تھا، یہ منظر دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے زور سے میز پر مکہ مارا اور کرسی پر گرا کر کھڑا ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا تماشا۔ شہروز دھاڑتے ہوئے آگے بڑھا اور ورزان کو دھکا دے کر ہانیہ سے دور کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ بے حیائی، شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ شہروز کے والدین گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ورزان نے حیرت اور غصے سے کہا، شہروز تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ گرنے لگی تھی، میں نے تو بس مدد کی ہے۔ شہروز نے طنزیہ ہنستے ہوئے ہانیہ کا بازو پکڑ کر اسے سب کے سامنے گھسیٹا۔ مدد؟ مجھے مت سکھاؤ ورزان، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم دونوں کی آنکھ مچولی، کبھی کچن میں باتیں، کبھی لاؤنج میں ملاقاتیں، اور اب میرے سامنے ایک دوسرے کو چھونے کی بہانے۔ ہانیہ روتے ہوئے بولی، نہیں شہروز، خدا کا واسطہ ہے ایسے مت کہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں ایسا۔ شہروز نے ایک زوردار تھپڑ ہانیہ کے منہ پر مارا جس سے وہ زمین پر گر گئی۔ بکواس بند کرو اپنی، میں جانتا ہوں تم جیسی عورتوں کو، تم بدکار ہو، تم نے میرے گھر کو گندا کر دیا ہے۔ ورزان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ شہروز پر لپکا، خبردار شہروز، اگر ایک لفظ بھی مزید بکا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اپنی بیوی پر بہتان لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ورزان کا یہ شدید رد عمل صرف دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں ہانیہ کے لیے جو نرم گوشہ تھا، اس پر یہ الزام اسے آگ بگولا کر رہا تھا۔ شہروز نے جوابی وار کرتے ہوئے چیخ کر کہا، تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، لے جاؤ اسے، مجھے نہیں چاہیے ایسی بد چلن عورت۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھے۔ شہروز کے والد نے آگے بڑھ کر بیٹے کو روکنے کی کوشش کی، بیٹا ہوش کے ناخن لو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مگر شہروز نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اسے اپنی عزت بچانے کا یہی راستہ نظر آیا کہ سارا الزام ہانیہ اور ورزان پر ڈال کر خود مظلوم بن جائے۔ میں بالکل ہوش میں ہوں بابا، میں اس گندگی کو مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ شہروز نے ہانیہ کی طرف انگلی اٹھائی جو زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور ورزان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نفرت سے بولا، تمہیں بہت ہمدردی ہے نا اس سے، تو لے جاؤ اسے، میں آزاد کرتا ہوں۔ پھر اس نے وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے زمین و آسمان ہل گئے، ہانیہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شہروز ہانپ رہا تھا، اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس نے اپنی نامردی کا پردہ ہانیہ کی بدکاری کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ ہانیہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ورزان اپنی جگہ پر جم سا گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہروز اتنا گر سکتا ہے، لیکن پھر ورزان کا غصہ ایک عجیب سے سکون اور عزم میں بدل گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہانیہ اب اس ظالم کے نام سے آزاد ہو چکی ہے اور اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی جو ورزان کو روکے ہوئے تھی۔ ورزان نے آگے بڑھ کر شہروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں بولا، تم نے آج ثابت کر دیا شہروز کہ تم ایک کمظرف انسان ہو، تم نے ایک پاک دامن لڑکی پر کیچڑ اچھالا ہے، لیکن یاد رکھنا، جسے تم نے صرف شک کی بنیاد پر کوڑا سمجھ کر پھینکا ہے،
کوڑا سمجھ کر پھینکا ہے، وہ ہیرا ہے اور بہت با کردار ہے۔ شہروز جو طلاق دینے کے بعد اب نتائج سے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے، حق لایا، یہ بدکار ہے، میں نے اسے نہیں رکھنا۔ وجدان نے کاٹ دار لہجے میں کہا، یہ بدکار نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے، اور اب تم چونکہ اسے چھوڑ چکے ہو، یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کر لوں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت کیسے کہتے ہیں۔ شہروز اور اس کے والدین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وجدان ایسا قدم اٹھائے گا۔ وجدان نے اسی وقت فون کر کے قریبی مسجد سے نکاح خواہ کو بلوایا۔ گھر میں ایک عجیب سی سرگوشی پھیل گئی۔ ہانیہ صدمے سے نیم بے ہوش تھی۔ وجدان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، ہانیہ، اللہ نے تمہیں جہنم سے نکال دیا ہے، اب تم میری پناہ میں ہو، مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا محافظ بن سکوں۔ ہانیہ نے بھیگی آنکھوں سے وجدان کو دیکھا، جہاں اسے ہوس نہیں بلکہ تحفظ اور ایک انکہی محبت نظر آئی۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اسے ڈرائنگ روم میں، جہاں اس پر بد کرداری کا جھوٹا الزام لگایا تھا، وہیں وجدان نے اسے اپنی زوجیت میں لے کر اس کا سفر فخر سے بلند کر دیا۔ نکاح کے بعد وجدان نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور شہروز کی طرف ایک حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا، آج کے بعد اگر تم نے اس کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وجدان ہانیہ کو لے کر وہاں سے نکل گیا اور شہروز اپنی جیت کے جام میں دراصل سب کچھ ہار چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہانیہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وجدان نے اسے تسلی دی اور سیدھا اس کے والدین کے گھر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جب وجدان نے ہانیہ کے والدین کو ساری حقیقت بتائی اور ان کے سامنے ہانیہ کو اپنی بیوی کے طور پر پیش کیا تو کوہرام مچ گیا، مگر وجدان نے جس طرح ان کی بیٹی کی عزت بچائی تھی، اس پر وہ وجدان کے احسان مند بھی تھے اور آپ دیدہ بھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دعاؤں کے سائے میں وجدان کے ساتھ رخصت کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ محافظ ہاتھوں میں ہے۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، مگر اندر ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے اپنا سر سیٹ کی پشت پر ٹکرا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ابھی تک اس کے صدمے سے نہیں نکل پائی تھی کہ چند گھنٹوں میں اس کی زندگی کس طرح الٹ پلٹ ہو گئی۔ کہاں وہ صبح شہروز کے ظلم سہ رہی تھی اور اب وہ وجدان کے نکاح میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ وجدان نے ایک گہری نظر ہانیہ پر ڈالی جو سسک رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ گاڑی روک کر اسے گلے لگا لے اور کہے کہ اب وہ ڈرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا اور ڈرائیونگ کرتا رہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑکیں سنسان تھیں۔ وجدان نے خاموشی توڑی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ہانیہ، اب اپنے آنسو صاف کر لو، تم جانتی ہو مجھے تمہاری آنکھوں میں یہ نمی بالکل پسند نہیں ہے۔ اب تم شہروز کی قید میں نہیں ہو اور نہ ہی میں شہروز ہوں جو تمہیں رونے پر مجبور کرے گا۔ تم میری عزت ہو اور میری بیوی ہو۔ ہانیہ نے چونک کر وجدان کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ملکیت تھی جو ہانیہ کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے، مگر اس کا جسم ابھی بھی لرزتا رہا۔ وجدان اسے اپنے ذاتی گھر لے آیا جو شہر کے ایک پرسکون علاقے میں تھا۔ یہ گھر شہروز کے گھر کی طرح بہت بڑے علاقے میں تھا۔ یہ گھر شہروز کے گھر کی طرح بہت بڑا تو نہیں تھا، مگر بہت خوبصورت اور سلیقے سے بنا ہوا تھا۔ وجدان نے گاڑی پورچ میں روکی اور اتر کر دوسری طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھول کر ہانیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہانیہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب شہروز اسے بری طرح گھسیٹ کر گاڑی سے اتارتا تھا، مگر وجدان کی آنکھوں میں صبر محبت دیکھ کر اس نے اپنا ٹھنڈا اور لرزتا ہوا ہاتھ وجدان کے مضبوط ہاتھوں میں دے دیا۔ وجدان کے لمس میں ایک ایسی گرم جوشی تھی جس نے ہانیہ کے ٹھنڈے پڑتے وجود میں زندگی کی لہر دوڑا دی تھی۔ وجدان اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وجدان نے اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا اور خود پانی کا گلاس لے کر آیا۔ پیو، اس سے تمہارا حلق خشک ہو رہا ہے۔ ہانیہ نے بمشکل 2 گھونٹ پانی پیا۔ وجدان نے خالی گلاس میز پر رکھا اور اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہانیہ سہم کر پیچھے کو ہوئی۔ وجدان نے اس کا یہ خوف محسوس کر لیا اور اس کے چہرے پر ایک تکلیف دہ تاثر ابھرا۔ دیکھو ہانیہ، میری طرف دیکھو۔ ہانیہ، وجدان نے نرمی مگر سختی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم پر کیا گزری ہے اور تم مردوں کے نام سے بھی خوف زدہ ہو، مگر میں وہ نہیں ہوں جس نے تمہیں دکھ دیے ہے۔ تمہیں میری طرف دیکھو، کیا تمہیں مجھ سے شہروز نظر آتا ہے؟ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وجدان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور بولا، میں نے تم سے نکاح صرف ہمدردی میں نہیں کیا۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔
سچ تو یہ ہے کہ جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا میرے دل میں ایک ہلچل ہوئی، مگر تم میرے دوست کی امانت تھی، اس لیے میں نے اپنی زبان اور آنکھوں پر پہرے بٹھا لیے تھے۔ میں اپنے رب سے ڈرتا تھا اور خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج جب شہروز نے تمہیں ٹھکرایا تو مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری خاموش دعاؤں کو سن لیا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے ہانیہ، اور یہ محبت آج کی نہیں ہے، یہ تب سے ہے جب میں تمہاری خاموش آنکھوں میں چھپا درد پڑھتا تھا۔ ہانیہ حیرت سے ورجان کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ورجان کے دل میں اس کے لیے ایسے جذبات تھے۔ وہ تو اسے صرف ایک ہمدرد سمجھ رہی تھی، مگر ورجان کی آنکھوں میں امڑتے ہوئے جذبات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ورجان نے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور بولا، اب جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو اور فریش ہو جاؤ۔ یہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، میں دوسرے کمرے میں ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ میں تمہیں وقت دوں گا تاکہ تم اس نئے رشتے کو سمجھ سکو، میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ ورجان کی اس بات نے ہانیہ کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ورجان بھی نکاح کے بعد وہی حقوق مانگنے نہ لگے جس کے لیے وہ ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، مگر ورجان کی سمجھداری اور محبت نے اسے جیت لیا۔ ہانیہ کمرے میں گئی تو وہاں پر ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ کی خوشبو اور کمرے کی ٹھنڈک نے اسے سکون کا احساس دلایا۔ وہ واش روم گئی اور وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس نے جی بھر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے جہنم سے نکال دیا، ایسے شخص کے حوالے کیا جو اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ وہیں جائے نماز پر ہی روتے ہوئے سو گئی۔ کچھ دیر بعد ورجان کمرے میں آیا تو ہانیہ کو جائے نماز پر سوتا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو بہت احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ہانیہ کی نیند کچی تھی، وہ بڑبڑا کر جاگی، مگر ورجان کے بازو کا احساس دیکھ کر اسے کہ تحفظ کا احساس ہوا۔ ورجان نے اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور اس پر کمل درست کیا۔ سو جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، یہی ہوں تمہارے پاس۔ اگلی صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے، پھر گزشتہ رات کے واقعات اس کے دماغ میں چلنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ ورجان صوفے پر نیم دراز تھا اور شاید ابھی تک جاگ رہا تھا۔ ہانیہ کے ہاتھ سے ورجان نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ صبح بخیر بیگم صاحبہ، امید ہے نیند اچھی آئی ہوگی۔ ہانیہ شرما گئی اور نظریں جھکا لیں۔ جی، ورجان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں ناشتہ بناتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہانیہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر کیوں؟ ورجان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے ہانیہ کے بازو پر موجود نیل کی طرف اشارہ کیا جو شہروز کی مار سے پڑے تھے۔ مجھے یہ زخم اور نشان اپنے نہیں لگتے، انہیں مٹانا ہوگا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جسم پر ظالم کا دیا ہوا کوئی بھی نشان باقی رہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی آ گئی۔ ورجان اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، صرف خوشی اور محبت ہونی چاہیے، اور وہ بھی صرف میرے لیے۔ ناشتے کے بعد ورجان ہانیہ کو لے کر کلینک گیا۔ وہاں اسے واپسی پر بہت خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی۔ ورجان نے گاڑی ایک پارک کے قریب روکی اور بولا، چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ورجان نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے رکھا۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہانیہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا اور یہ سب کچھ تمہارے لیے بہت اچانک ہے، مگر یقین رکھو میں شہروز نہیں ہوں، میں تمہیں وہ عزت اور مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے تم سے نکاح تمہارے جسم کے لیے نہیں بلکہ تمہاری روح کے لیے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پرانی زندگی کی تلخیوں کو بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی شروعات کرو، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ہانیہ نے ورجان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، ورجان، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی، میں کوشش کروں گی کہ آپ کی اچھی بیوی بن کر رہ سکوں، بس مجھے تھوڑا وقت دیجیے گا۔ ورجان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پاس وقت ہی وقت ہے، پوری زندگی پڑی ہے ہم دونوں کے پاس۔ اس شام جب وہ گھر لوٹے تو فضا میں ایک نیا رنگ تھا۔ اگلے دن ورجان اسے شاپنگ کے لیے لے گیا۔ ہانیہ کے لیے سب کچھ ایسا تھا جیسے کوئی اس کے زخموں پر بہت پیار سے مرہم رکھ رہا ہو، اور وہ جو کبھی گھر سے نکلتی نہیں تھی، آج جب اپنے لیے کپڑے خرید رہی تھی اور کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی، اپنے آس پاس کی دنیا کو محسوس کر رہی تھی، تو اسے لگ رہا تھا کہ ورجان نے واقعی اس کی روح کو جیت لیا ہے، اور وہ بہت خوش تھی۔ ورجان نے اسے بہت اچھے کپڑے اور جوتے دلوائے اور واپسی پر وہ باہر سے کھانا کھاتے ہوئے گھر کو لوٹے۔ اگلے دن ورجان آفس سے جلدی آ گیا اور ہانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور وہ دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے مڑ کر دیکھا تو ورجان کی محبت بھری نگاہوں سے ٹکرائی۔
فرزان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی کہ کیا بنا رہی ہو، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بامشکل کہا بریانی۔ فرزان نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی اور بولا مجھے بھوک لگی ہے مگر کھانے کی نہیں۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرزان نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولا تمہاری یہ معصومیت مجھے دیوانہ بنا رہی ہے۔ ہانیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ فرزان نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک مہر تھی، اس محبت کی اور تحفظ کی جو اب ہانیہ کا مقدر تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو فرزان کے حوالے کر دیا۔ یہ اس بات کا اقرار تھا کہ اب وہ ماضی کے سایوں سے نکل کر فرزان کی روشنی میں آ چکی تھی، جہاں صرف محبت تھی، عزت تھی اور سکون تھا۔ پھر وہ رات آئی جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ رات جب سچائی کا سورج طلوع ہوا اور ہانیہ کی پاکیزگی اور فرزان پر عیاں ہو گئی۔ اس طویل اور جذباتی رات نے ان دونوں کے درمیان موجود ہر غلط فہمی اور خوف کی دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا تھا۔ اس نئی خوبصورت صبح کا آغاز ہوا۔ فرزان کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ ہانیہ کے بازو کے حصار میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر اب وہ خوف اور وحشت نہیں تھی جو کل تک اس کا مقدر تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ فرزان کچھ دیر تک محبت بھری نظروں سے اپنے اس ہیرے کو دیکھتا رہا جسے اس نے دنیا کے ملبے سے ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے اسے ٹھکرا دیا، مگر وہ اسے ساری دنیا سے چھپا کر رکھے گا۔ فرزان نے آہستہ سے اپنے بازو نکالا اور بیڈ سے اتر گیا تاکہ ہانیہ کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ فریش ہونے کے بعد کچن میں گیا اور زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے لگا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور دل میں ہانیہ کے لیے بے پناہ محبت جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ فرزان نے ٹرے میں جوس، ٹوسٹ اور انڈے سجائے اور واپس کمرے میں آیا تو ہانیہ جاگ چکی تھی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ فرزان کو ٹرے کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی اور شرم سے دوپٹہ درست کرنے لگی۔ فرزان نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ پر ہانیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں بولا میری جان، اب تمہیں مجھ سے شرمانے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میرا مان ہو۔ دیکھو، میں تمہارے لیے خود ناشتہ بنا کر لایا ہوں کیونکہ آج کے بعد میں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ہر صبح میری محبت کے ساتھ شروع ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے اٹھا دیتے، میں بنا لیتی، میں تو ساری عمر خدمت کرنے کی عادی ہوں۔ فرزان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور بولا شش، آج کے بعد ایسی بات مت کرنا۔ تم میری خدمت کرنے کے لیے نہیں بلکہ میرے دل پر راج کرنے کے لیے آئی ہو۔ تم میری شریک حیات ہو، کوئی ملازمہ نہیں۔ فرزان نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر ہانیہ کے منہ کی طرف بڑھایا اور بولا یہ لو کھا لو اور مجھے بتاؤ کیسا بنا ہے۔ ہانیہ نے نوالا منہ میں لیا تو اسے لگا جیسے یہ دنیا کا سب سے لذیذ کھانا ہو، کیونکہ اس میں محبت کی مٹھاس شامل تھی۔ وہ دونوں دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ فرزان اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا اور ہانیہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی رہی۔ فرزان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا ہانیہ، تم میری زندگی میں آنے والی بہار ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ہانیہ نے فرزان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصہ گزر گیا۔ ان دونوں کی زندگی محبت اور سکون کا گہوارہ بن گئی تھی۔ فرزان ہانیہ کا اس قدر خیال رکھتا تھا کہ ہانیہ کو کبھی بھی یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی زندگی ہے جو کچھ عرصہ پہلے جہنم بنی ہوئی تھی۔ اس گھر کی در و دیوار جو پہلے سے کاٹنے کو دوڑتی تھی اب اسے اپنی پناہ گاہ لگتے تھے۔ آج وجدان کی سالگرہ تھی اور ہانیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ وجدان کو سرپرائز دے گی۔ اس نے سارا دن لگا کر پورے کمرے کو انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجایا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھول اور خوشبودار موم بتیاں روشن تھیں جو کمرے کے ماحول کو انتہائی رومانوی اور حسین بنا رہی تھیں۔ ہانیہ نے آج وجدان کی پسند کی سیاہ رنگ کی بے حد خوبصورت ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی جس میں وہ کسی آسمانی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا اور ہلکا سا میک اپ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ فرزان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مدھم روشنیوں میں نہایا ہوا کمرہ، گلابوں کی مہک اور سامنے کھڑی ہانیہ اسے خواب کا منظر لگی۔ فرزان نے دروازہ لاک کیا اور قدم قدم چلتا وہ ہانیہ کے قریب آیا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری آواز میں بولا ہانیہ، آج تم نے تو مجھے مار ہی ڈالا ہے۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل قابو میں نہیں رہ رہا۔
یہ سیاہ رنگ تم پر اتنا جچ رہا ہے کہ جیسے یہ بنا ہی تمہارے لیے ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو۔ ہانیہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور دھیمے لہجے میں بولی، سالگرہ مبارک ہو ورسان، آپ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید بکھر جاتی۔ ورسان نے آج بڑھ کر ہانیہ کو کمر سے تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، تحفہ تو تم ہو ہانیہ، جس نے میری ویران زندگی کو گلزار بنا دیا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ ورسان نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی کہ آج میں تم سے اپنی محبت کا خراج وصول کروں گا۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، مسکراتے ہوئے بولی، جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی رہے گا۔ ورسان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور ان کے درمیان پیار اور جذبات کا ایک ایسا شدید تبادلہ ہوا جس نے ان کی محبت کی ڈوری کو مزید مضبوط کر دیا۔ وہ رات کی ان کی زندگی حسین ترین راتوں کی ایک رات تھی، جہاں الفاظ کم اور دھڑکنیں زیادہ بول رہی تھیں۔ کچھ ماہ بعد ایک دن ہانیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسے شدید چکر آنے لگے اور متلی کی شکایت ہوئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، جسے دیکھ کر ورسان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ورسان اسے فوراً شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور انتظار کرنے کو کہا۔ ورسان پریشانی کے عالم میں کلینک میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ہانیہ کرسی پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئی اور ورسان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، مبارک ہو مسٹر ورسان، آپ باپ بننے والے ہیں اور تمام رپورٹس بالکل ٹھیک ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ورسان کو لگا جیسے اس کے کانوں میں شہنائیاں بجنے لگی ہوں۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بے اختیار ہانیہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کائنات کی سب سے بڑی دولت جیسے ان کو مل گئی ہو۔ ورسان نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ہانیہ کو سہارا دے کر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ورسان نے ہانیہ کے ہاتھوں کو چوما اور جذباتی لہجے میں بولا، ہانیہ، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ ورسان کی آنکھوں میں نمی تھی جو خوشی کی زیادتی کا ثبوت تھی۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور آپ کی سچی محبت ہے۔ ورسان نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اس کا رخ گھر کی طرف نہیں کیا۔ ہانیہ نے راستہ بدلتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ورسان کے چہرے پر ایک سنجیدہ اور پراسرار مسکراہٹ آ گئی اور اس نے پرعزم لہجے میں کہا کہ ہم ایک ادھار چکانے جا رہے ہیں، ایک ایسا ادھار جو بہت عرصے سے مجھ پر واجب تھا۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج میں زمانے کو بتاؤں گا کہ سچ کیا ہے۔ ورسان نے گاڑی کا رخ شہروز کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ ہانیہ کا دل تھوڑا گھبرایا کیونکہ پرانے زخم ابھی تک اس کی روح پر موجود تھے، مگر ورسان نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا اور بولا، ڈرو مت ہانیہ، آج تم سر اٹھا کر چلو گی کیونکہ تم سچی ہو اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آج تمہیں شرمندہ نہیں بلکہ سرخ روح ہونا ہے۔ جب وہ شہروز کے گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ورسان نے ملازم کے ذریعے اندر اطلاع بھجوائی۔ شہروز اس کے والدین لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب ورسان اور ہانیہ اندر داخل ہوئے، شہروز انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کے والدین بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے کیونکہ انہیں اس کی آمد کی توقع نہیں تھی۔ ورسان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک بڑا ڈبہ تھا۔ اس نے بڑے اطمینان اور تمکنت سے چلتے ہوئے وہ ڈبہ میز پر رکھا اور شہروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے بولا، کیا حال ہے؟ امید ہے تم خوش ہوگے اور تمہاری زندگی بہت خوشی میں ہوگی۔ شہروز نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو اور یہ سب کیا ہے؟ تم کس منہ سے یہاں آئے ہو؟ ورسان نے ایک زوردار طنزیہ قہقہہ لگایا اور مٹھائی کا ڈبہ کھولتے ہوئے بولا، ارے شہروز، میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ آج تم میرے بچپن کے دوست ہو، تمہارا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں پتہ چلے۔ ورسان نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور شہروز کے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لیجیے انکل، منہ میٹھا کیجیے، میں باپ بننے والا ہوں اور آپ کی سابقہ بہو ہانیہ ماں بننے والی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ شہروز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گیا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ شہروز کے والدین بھی سکتے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ وہ تو ہانیہ کو بانجھ سمجھتے تھے۔ ورسان نے طنزیہ اور حقارت بھری نظروں سے شہروز کو دیکھا اور گرجدار آواز میں بولا، دیکھ لو شہروز، اور ہاں انکل اور آنٹی جی، کمی آپ کی بہو میں نہیں، کمی آپ کے بیٹے میں تھی۔ اس نامرد نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے پاک دامن لڑکی پر بدکرداری اور بانجھ پن کا الزام لگایا، اس پر ظلم کیے، اسے طلاق دی تاکہ اپنا بھرم رکھ سکے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دیکھو آج اللہ نے اسے سرخرو کر دیا ہے۔ ورسان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی اور شہروز شرمندگی کے مارے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اس سے نظریں نہیں ملائی جا رہی تھیں۔
ہانیہ ورزان کے ساتھ فخر سے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ آج اس پر لگا ہر داغ دھل گیا اور قدرت نے خود اس کا انتقام لے لیا۔ شہروز کی ماں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور چیخ کر بولی، شہروز یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے ہی جھوٹ بولا تھا؟ جواب دو مجھے۔ شہروز نے سر جھکا لیا اور اس کی خاموشی نے اس کے جرم کی تصدیق کر دی۔ ورزان نے ہانیہ کا کندھا تھاما اور شہروز کے قریب جا کر بولا، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے شہروز، تم نے اپنے جھوٹے غرور کی خاطر ایک ہیرا کھو دیا اور بدلے میں تمہیں کیا ملا؟ صرف ذلت اور رسوائی۔ ورزان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور فاتحانہ انداز میں وہاں سے مڑ گیا۔ پیچھے شہروز کے گھر والے آپس میں لڑنے لگے اور شہروز سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ ورزان اور ہانیہ کے جانے کے بعد شہروز کے گھر میں جو طوفان برپا ہوا، اس نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ شہروز اپنی جگہ پر بت بنا بیٹھا تھا اور اس کے کانوں میں ورزان کے کہے گئے الفاظ سیسا بن کر پگھل رہے تھے۔ اس کے والدین جو اب تک بیٹے کی محبت میں اندھے ہوئے تھے، اب حقیقت کھلنے پر ان پر برس رہے تھے اور اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر بولی، شہروز یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے ہمارے گھر کی عزت کو خاک میں ملا دیا، تو نے اپنی کمی چھپانے کے لیے ایک معصوم بچی پر تہمت لگائی، تجھے خدا کا خوف نہیں آیا؟ ہم کس منہ سے لوگوں کو سامنا کریں گے؟ شہروز نے جھٹکے سے ماں کا ہاتھ ہٹایا اور دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں ایسی وحشت تھی کہ اس کے والدین سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ شہروز نے اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے چیخ کر کہا، ہاں میں جھوٹا ہوں، میں مکار ہوں، میں نامرد ہوں، میں نے اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے ہانیہ کی پاکیزگی کو داغدار کیا، مگر دیکھو آج قدرت نے مجھے کہاں لاحق کھڑا کیا ہے۔ وہ جیت گئی اور میں ہار گیا۔ شہروز اپنے کمرے میں بھاگا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس نے کمرے میں موجود ہر چیز توڑنے کی کوشش کر دی۔ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ خود کو گالیاں دے رہا تھا اور دیواروں سے ٹکرے مار رہا تھا۔ اس کا ذہنی توازن بگڑتا جا رہا تھا۔ اسے ہر طرف ہانیہ کا روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا جو اسے سوال کر رہا تھا کہ میرا کیا قصور تھا؟ شہروز کا ضمیر جو اب تک سویا ہوا تھا اب جاگ چکا تھا اور اسے بری طرح ڈس رہا تھا۔ وہ رات بھر چیختا رہا اور معافیا مانگتا رہا مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح ہونے تک اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گیا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کاروبار پر جانا بند کر دیا۔ وہ ہر وقت اندھیرے کمرے میں کونے میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا رہتا اور بڑبڑاتا رہتا، مجھے سزا دو۔ اس کی حالت بگڑتی گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی اس کے والدین کو مجبوراً اسے نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرانا پڑا، جہاں وہ ایک بند وارڈ میں اپنی تنہائی اور پچھتاوے کے ساتھ قید ہو کر رہ گیا۔ یہ وہی شہروز تھا جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، مگر آج وہ اپنے ہی وجود سے بھاگ رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور موسم بدلتے رہے۔ ادھر ورزان اور ہانیہ کی زندگی میں خوشیوں کی پھول کھل رہے تھے۔ ہانیہ کا حمل آخری مراحل میں تھا اور ورزان اس کا سایہ بن رہا تھا۔ وہ اسے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتا تھا۔ آخرکار وہ مبارک گھڑی آ پہنچی جب ہانیہ کو درد شروع ہوا۔ ورزان بکھلاہٹ کے عالم میں اسے لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا جہاں شہر کے بہترین ڈاکٹرز موجود تھے۔ ہانیہ کو لیبر روم میں لے جایا گیا اور ورزان باہر کو ریڈ ورڈ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کے لبوں پر دعائیں تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آ کر مسکراتے ہوئے ورزان کو خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو مسٹر ورزان، اللہ نے آپ کو چاند سے بیٹے سے نوازا ہے۔ ورزان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا اور جلدی سے اندر گیا جہاں ہانیہ بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے پہلو میں ایک ننھا سا وجود آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ورزان نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے ماتھے کو چوما اور پھر لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ اسے لگا جیسے اس نے پوری کائنات کو اپنی باہوں میں بھر لیا ہو۔ وہ بچہ بالکل ورزان کا عکس تھا۔ ورزان نے جذباتی لہجے میں کہا، ہانیہ آج میرے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہانیہ مسکرائی، اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ ورزان نے بیٹے کے کان میں اذان دی اور اس کا نام اذلان رکھا۔ دوسری طرف قدرت کا کھیل دیکھیں کہ اسی اسپتال کے دوسرے بلاک میں نفسیاتی وارڈ تھا جہاں شہروز زیر علاج تھا اور اس کی حالت اب پہلے سے بہت بہتر تھی، مگر وہ ویل چیئر پہ تھا اور انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اتفاق سے ایک نرس جو شہروز کو دیکھ بھال کرتی تھی وہ خوشی خوشی وارڈ میں آئی اور دوسری نرس کو بتانے لگی کہ آج VIP روم میں مسٹر ورزان کے یہاں بیٹا ہوا ہے، وہ لوگ بہت خوش ہیں اور مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ ورزان کا نام سنتے ہی شہروز کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے مردہ وجود میں جیسے بجلی کون گئی ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نرس کا ہاتھ پکڑا اور ہکلاتے ہوئے پوچھا، کون ورزان؟ کیا وہی جو بزنس مین ہے؟ نرس نے حیرت سے اس بات میں سر ہلایا۔ شہروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے نرس کی منت کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے وہاں لے چلو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بس ایک بار ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ نرس نے پہلے انکار کیا، پھر شہروز کی حالت اور
गुड़िया जारी देख कर इसे तरस आ गया और वो उसे व्हील चेयर पर बिठाकर प्राइवेट वार्ड की तरफ ले गई। वरसान बेड के किनारे पर बैठा बेटे की छोटी छोटी उंगलियों को चूम रहा था। कमरे में खुशी और सुकून का समा था कि अचानक दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और नर्स व्हील चेयर को धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। वरसान ने मुड़कर देखा तो इसके चेहरे पर रंग बदल गया। सामने शहरोज बैठा था, मगर ये वो शहरोज नहीं था जिसे वो जानता था। ये एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ और इबरत का निशान बना हुआ शख्स था, जिसकी हड्डियां निकली हुई थी और चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। वरसान फौरन गुस्से में खड़ा हो गया और आगे बढ़कर शहरोज का रास्ता रोकते हुए सख्त लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या करने आए हो शहरोज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा और बीवी तुम्हारे मनहूस साई को भी देखे। शहरोज ने रहते हुए हाथ जोड़ दिए और इसका पूरा जिस्म कांपने लगा। इसने रंधी हुई आवाज़ में कहा, वज़ान, खुदा के लिए मुझे मत धुतकारे। मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं जल रहा हूँ वज़ान, मुझे मेरे ज़मीर की आग ने राख कर दिया है। शहरोज़ ने नज़र उठाकर हानिया की तरफ देखा, जो अपने बच्चे को सीने से लगाए हैरत और अफसोस से इसे देख रही थी। शहरोज़ ने खुद को व्हील चेयर से गिराया और घसीटते हुए हानिया के बेड के करीब पहुँच गया। वरसान ने इसे रोकना चाहा, मगर हानिया ने वरसान को आंखों के इशारों से मना कर दिया। शहरोज ने ज़मीन पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, हानिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हारी पाकीज़गी पर कीचड़ उछाला। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी और मुझे इबरत का निशान बना दिया। मैं आज एक ज़िंदा लाश बन चुका हूँ। मेरे पास दौलत है, मगर सुकून नहीं है। मेरे पास घर है, मगर मैं यहाँ हूँ। ये मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। देखो हानिया, तुम माँ बन गई हो और मैं नामर्दी के ताने के साथ मर रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं जहन्नुम में भी जलता रहूँगा। शहरोज़ का रोना इतना दर्दनाक था कि वजदान की भी आंखें नम हो गईं। वह वाकई अपने किए पर शर्मिंदा था और कुदरत ने इसका गुरूर खाक में मिला दिया था। हानिया ने गहरी नज़र वजदान पर डाली, जो अब भी जब्त की कैफियत में खड़ा था, मगर हानिया की आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि रहम था। इसने अपने बेटे को मजबूती से थामा और नर्म मगर बावकार लहजे में बोली, शहरोज़, सर उठाओ। मैंने तुम्हें माफ़ किया। शहरोज़ ने हैरत से सर उठाया और बेयकीनी से हानिया को देखा। हानिया ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें इसलिए माफ़ नहीं किया कि तुम काबिल रहम हो, बल्कि इसलिए माफ़ किया है कि मेरे रब ने मुझे वो सब कुछ दे दिया है जो तुमने मुझसे छीनना चाहा था। तुमने मुझे जलील करना चाहा, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। तुमने मुझे घर से निकाला, मेरे रब ने मुझे मोहब्बत करने वाला शोहर और चाँद जैसा बेटा दे दिया। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि मेरा बदला मेरे रब ने तुमसे ले लिया है। जाओ शहरोज़, मैंने तुम्हें अपने रब की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। तुम भी अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश करो और अल्लाह से तौबा करो। रज़ा ने आगे बढ़कर हानिया के कंधे पर हाथ रखा और फ़ख्र से अपनी बीवी को देखा, जिसका ज़र्फ़ इतना बड़ा था। रज़ा ने शहरोज़ के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सुन लिया तुमने शहरोज़, हानिया ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी हमारी ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करना। शहरोज़ ने काँपते हुए हाथों से अपने आंसू साफ किए और हसद भरी नज़रों से हानिया और इसके बच्चे को देखा। शहरोज़ ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, तुम दोनों बहुत अजीम हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शहरोज़ ने आखिरी बार इसकी खुशियों भरी दुनिया को देखा और फिर नर्स की मदद से व्हील चेयर पर बैठकर सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। वरसान ने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर हानिया और बेटे को अपनी बाहों में ले लिया। हानिया ने मुस्कुरा कर वरसान के सीने पर सर रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था और अंधेरा हमेशा के लिए छट चुका था।